بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا بأعوذ بالله من الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مقدسہ ہے کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ میری ذات پر درود پاک نہ پڑھے. تو آپ سارے ماشاءاللہ محبت والے بیٹھے ہیں، پیار کرنے والے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. بیک زبان ہو کر بآواز غلام سرکار کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پیش کرنا ہے. صلی اللہ علیہ کیا ٹائم ہے؟ 1:41 میں 2 بجے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھ کے یہاں سے جاؤں گا. ٹھیک ہے، آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے. میرے تحریک کے جو ساتھی باہر کھڑے ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر آ جائیں. کوئی بندہ اٹھ کے ادھر ادھر نہ جائے، کیونکہ جب قرآن اور حدیث پڑھی جا رہی ہو تو یہ بے ادبی ہوتی ہے. کبھی اٹھ کے کوئی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر. ایسا کام نہیں کرنا. آپ نے بیٹھ کر توجہ آپ سب کی میری طرف ہوگی. یہ بچوں کو بٹھا دو، بیٹی بیٹھ جاؤ. میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید فرقان رشید کیا ہے مقدسہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. حاضرین مکرم، یہ آیہ مقدسہ نجران کے عیسائیوں کا جب سرکار کے ساتھ مباہلہ ہوا تھا. مباہلہ کس بات پر تھا؟ آپ سچے ہیں یا ہم سچے ہیں؟ توجہ ہے آپ؟ جی آپ سچے ہیں یا ہم سچے ہیں؟ یہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ میرے سرکار کا مباہلہ ہو رہا ہے. تو اس مباہلے کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں. سبحان اللہ. تھوڑی چوکی آنکھوں گے. سبحان اللہ. میں چشتی بندہ کھڑکڑ دھنکڑ والا بندہ، ویسے ہی اگر وہ سبحان اللہ نہ آکے تو میں نے تقریر بولی جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذوق کے ساتھ بیٹھے. انشاءاللہ راجہ صاحب نے بڑا زبردست لنگر کا بندوبست کیا ہے. میں اس لنگر کے سہارے یہاں تک ابھی تک بیٹھا ہوں، ورنہ کب کا میرا بی پی لو ہو چکا ہوتا، لیکن ابھی تک لو نہیں ہوا. اس اللہ کسی کا حسین پاک کا لنگر کھائیں گے. توجہ آپ کی میری طرف. عیسائیوں کا سرکار کے ساتھ مباہلہ ہوا. مباہلہ کیا تھا کہ آپ سچے ہیں یا ہم سچے ہیں؟ تو اس سچائی کے طور پر یہ طے ہوا تھا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. مباہلہ طے ہوا، ٹائم طے ہو گیا. تم نے اپنے بیٹوں کو لانا ہے، ہم نے اپنے بیٹوں کو لانا ہے. سبحان اللہ. تم نے اپنے بیٹوں کو لانا ہے، ہم نے اپنے بیٹوں کو لانا ہے. اچھا میں سور شور ملا دوں. اگر تسی پریشان بیٹھے ہو تو انشاءاللہ تسی تازی ہو جاؤ گے. میں سور شور نہ کرنا، کوئی مسئلہ نہیں. ذرا تھوڑی قرآن کا ترجمہ سن لو تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ سن لاؤں گے. جی. آپ اپنے بیٹوں کو لے کے آئے، ہم اپنے بیٹوں کو لے آئے. اچھا جب بیٹوں کی باری آئی نا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے بھی شہزادے تھے، اپنے شہزادوں کی بات نہیں کی. مصطفیٰ نے ایک طرف حسن کو پکڑا اور دوسری طرف حسین کو پکڑا. سبحان اللہ. حسن اور حسین کو لے کر میدان کے اندر چلے گئے. یہاں تک نہیں، آگے کہا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. کہا کہ تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آئیں. یار عورتیں جو ہیں یہ جمع ہوتی ہے، عورت کی جمع ہے عورتیں. توجہ کرنا، عورتیں لے کے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے. اچھا وہ ساری عورتیں لے کے آئے. ادھر میرے سرکار اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ متقیہ مفتیہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو لے کر چلے گئے. سبحان اللہ. ادھر عورتیں ہیں، ادھر عورت ہے.
ادھر عورتیں ہیں ادھر عورت ہے. توجہ آگے چلتا ہوں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ, ہم اپنی جانوں کو لے کے آؤ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانے لے کر نہیں ہے, صرف اپنے آپ کو لے کر نہیں. حسن حسین زندہ باد, سیدہ پاک زندہ باد. مولا مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا, کہا علی تجھے ساتھ لے کے جاتا ہوں کیونکہ تو میری جان ہے, میں تیری جان. سبحان اللہ. تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ, ہم اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں. تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں. تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ, اپنی عورتوں کو لے کے آؤ, ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں. تو پھر مجھے شاعر کی بات سمجھ آ گئی. شاعر نے بڑے خوبصورت جملوں کے اندر بات کر دی, کہتا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو, عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو, عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو, عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو, دیکھنا غیر کی باتوں میں دیکھنا غیر کی باتوں میں کم از کم حلال کر کے کھائے نا. دیکھیں بندہ دن سارا جو ہے نا اس کو مزدوری پہ رکھا جاتا ہے کہ جناب یہ مزدوری کرے گا, شام کو اس کو پیسے دیں گے. جی جی ٹھیک ہے نا. کھانا ہم نے لنگر حسین پاک کا ہے, نیاز حسین پاک کی کھانی ہے. پھر اونچی آواز سے دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو, دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو, عظمت آل نبی بھول نہ جانا, عظمت آل نبی بھول نہ جانا, دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو, دیکھنا غیر کی باتوں میں. آؤ نا میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں. آل رسول کون ہے؟ سرکار نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کے صحابی ہیں. اور مجھ سے پوچھو, آپ کو بھی پتا ہوگا, آپ نے بھی کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا, صحابی رسول کسے کہتے ہیں؟ صحابی کے ناطے بولو اونچا سبحان اللہ. صحابی رسول کسے کہتے ہیں؟ آؤ نا میں آپ کو بتاؤں صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے بحالت ایمان سرکار کے چہرہ اقدس کا دیدار کیا, صحابی رسول کہتے ہیں. بحالت ایمان سرکار کے چہرہ اقدس کی صحابی رسول کہتے ہیں. حضور کے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں, قال الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے سرکار نے ارشاد فرمایا, انی تارک فیکم خلیفتین. سرکار نے فرمایا, سرکار کے صحابی کہتے ہیں حضرت زید بن ثابت, سرکار نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنی چیزیں؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارک فیکم خلیفتین, سرکار نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ پہلی چیز کون سی ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود. سبحان اللہ. عربی کاٹی سمجھ آتی ہے, ترجمہ
آج سمجھ آتی ہے نا وہ انگریزی سمجھ آئے گی ہم لوگ وہ تو جناب ABCD یہ سارا کچھ سمجھ آتا ہے وٹ از یور نیم ٹھیک ہے نا وٹ از یور فائن یہ سارا کچھ سمجھ آتا ہے لیکن حضور کی حدیثیں ہمیں بہت کم سمجھ آتی ہے میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ کوشش کروں گا میں آپ کو سمجھانے کی انی تارکن فیکم خلیفتین سرکار نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتنی چیزیں 2 تسی بولو گے تو میرے پتہ لگے گا ایک تو ہوتا ہے نا جب کسی بندے کو کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے ہاں جی میں سمجھ آ گئی ہے تو کوئی بندہ یہ آکھے نا پھر پتہ تو نہیں لگتا نا اگلے بندے کو پتہ نہیں لگتا کہ یار اس کو سمجھ آئی ہی نہیں آئی چشتی صاحب ناراض تو نہیں بیٹھے ناراض کوئی بندہ نہ ہوئے میری ذرا گفتگو کا مزاج ایسے ہی ہے میں سے گفتگو کرتا ہوں انی تارکن فیکم خلیفتین 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ خبل ممدود ایک ہے اللہ کی کتاب ایک ہے کیا اللہ کی کتاب تسی ساڈے پیٹی پائی ہو تانوں تو بولنا چاہیے تسی سارے کو زور لا کے بولو کتاب اللہ خبل ممدود ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اچھا وہ اللہ کی کتاب جو ہے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے وہ کتاب اللہ کی جو ہے وہ کیا ہے کہ جس کا سکہ جو ہے وہ سارے زمانے کے اندر چل رہا ہے جس کا سکہ جو ہے سارے زمانے کے اندر چل رہا ہے ہر مسلمان اس کو پڑھ رہا ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور یہاں تک نہیں او ما بین السماء والارض سبحان اللہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان پھیلی ہوئی ہے اللہ کی کتاب اور یہاں تک نہیں آگے فرمایا سرکار نے اور دوسرا وَأَهْلَ بَيْتِي وَعِتْرَتِي دوسری میں اپنی اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں دوسری اہل بیت کو بولو اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور بولو اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت تو جتنے سرکار نے ارشاد فرمائی میں آپ کو حدیث پاک کا حوالہ دیتا ہوں اگر کسی بندے کو سمجھ نہ آئے تو وہ حدیث کی کتاب اٹھا کے پڑھ سکتا ہے بخاری پاک کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے ابن حاکم نے حدیث پاک کو روایت کیا ہے مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے مشکات پاک کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے جتنی بھی سیاست کی کتابیں ہر متن کے ساتھ یہ حدیث پاک موجود ہے سرکار نے اگلے جملے جو ارشاد فرمائے توجہ آپ سب کی میری طرف راجہ صاحب آپ سے خیرات لینا چاہتا ہوں توجہ آپ میری طرف علماء کرام توجہ فرمائیں گے چشتی صاحب ایک درگاہ سے تعلق رکھنے والے ہیں سادات کرام بیٹھے ہوں گے توجہ آپ سب کی میری طرف سرکار نے آگے جملے فرمایا وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض سبحان اللہ کوئی کالے کپڑے لا کے ایک لا کے کہ میں حضور دی آل دی توہین کروں گا انج نہیں ہو سکتا کوئی آکے میں حضور دے صحابہ دی توہین کروں گا انج نہیں ہو سکتا کوئی آکے میں اللہ دے کلام دی توہین کروں گا انج نہیں ہو سکتا سرکار نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض قیامت تک ان کو کوئی جدا کر نہیں سکے گا سبحان اللہ یہ اتنی کم سبحان اللہ کا جملہ نہیں تھا جتنی آپ سبحان اللہ وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض سرکار نے فرمایا کوئی قیامت تک ان کو جدا نہیں کر سکتا اس وقت تک جدا نہیں کر سکتا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض جب تک قیامت کے دن حوض کوثر پر یہ دونوں اکٹھے ہو کر میرے پاس اکٹھے ہو کے میرے پاس آئیں گے اکٹھے ہو کے میرے پاس آئیں گے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا اہل بیت ہے پھر میں نے کہہ دیو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا زعفر نامی جن توجہ آپ کی زعفر نامی جن مولا حسین کی بارگاہ کے اندر آیا
مولا حسین کی بارگاہ کے اندر آیا، آ کر پتہ ہے کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے آپ کے نانا کا کلمہ پڑھا ہے۔ حسین پاک نے کہا جی ہاں مجھے پتہ ہے آپ نے کلمہ پڑھا ہے، ایک گل دس تو آیا کیوں ہے؟ مجھے پتہ ہے تو نے میرے نانا کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے یہ گل دس تو آیا کیوں ہے؟ اس نے کہا سکینہ بڑی پیاسی ہے۔ کہا یہ بھی مجھے پتہ ہے سکینہ پیاسی ہے، تو بتا تو آیا کیوں ہے؟ کہا ننا علی اصغر جو ہے نا اس کی پیاس کی طرف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ہے، وہ پیاسا ہے بڑا۔ کہا یہ بتا تو کیوں آیا؟ یہ تو مجھے پتہ ہے۔ کہا جوان علی اکبر پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ کہا یہ مجھے پتہ ہے، تو بتا تو کیوں آیا ہے؟ کہا شہبانو شہزادی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، یہ مصیبت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، وہ پیاسی ہے۔ کہا مجھے پتہ ہے، میری سکینہ بھی پیاسی ہے، میرا علی اکبر بھی پیاسا ہے، جوان قاسم بھی پیاسا ہے، سارے پیاسے ہیں، شہبانو بھی پیاسی ہے۔ اے ظافر نامی جنہیں تو بتا تو کیوں آیا ہے؟ اچھا آگے توجہ کرنا میری طرف۔ وہ کہنے لگا میں نے آپ کے نانا کا کلمہ کہا، مجھے پتہ ہے، حسین کہتے ہیں مجھے پتہ ہے تو نے میرے نانا کا کلمہ، تو کیوں آیا ہے؟ تو وجہ بتا، آنے کا وجہ بتا۔ کہا حسین پاک اگر آپ کہیں، جملہ بڑی محبت والا جملہ ہے، میں دھیمے لہجے کے اندر آپ کو کہوں گا لیکن آپ سمجھ جائیں تو انشاءاللہ میں پنڈی تک جاتے ہوئے یاد کروں گا، اور آپ یہاں راجکنڈی میں بیٹھ کر اگلے سال تک انشاءاللہ یاد کریں گے کہ کوئی مولوی آیا تھا اس نے جملہ کہا، بڑی توجہ۔ میرا کسی کوئی بندہ یہ بات کہے نا کہ اہل حدیث کے ساتھ اختلاف ہے، دیوبند کے ساتھ اختلاف ہے، فلاں کے ساتھ، میرا ایک ہی فرقے کے ساتھ اختلاف ہے، جو میرے آقا کا یار ہے وہ ہمارا ایمان ہے، جو میرے آقا کا یار ہے وہ ہمارا ایمان ہے، جو میرے آقا کا یار ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ اچھا تسی ایک کم کر لو، مائک تسی پڑھ لو، میں بغیر مائک تو گل کر لو۔ جو میرے آقا کا یار ہے وہ ہمارا ایمان ہے، جو ہمارے آقا کا یار ہے وہ ہمارا ایمان ہے، جو حضور کے اصحاب کی عزت کرتا ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں، جو حضور کی اہل بیت کی عزت کرتا ہے ہم اس کی جو خاک ہے وہ سر پہ اٹھا کر سجا لیتے ہیں۔ میرے جیسے کئی مولوی ان جوتیوں کی نوک پر قربان ہو جائیں، ان جوتیوں کی خاک پر قربان ہو جائیں، جو آل رسول پر مر مٹتے ہیں، جو حضور کے اصحاب پر مر مٹتے ہیں، جو آقا کی ذات و ناموس پر پہرا دینے والے ہیں، ان پر میرے جیسے کروڑوں مولوی قربان ہو جائیں۔ اچھا ظافر نامی جن کہتا ہے مجھ سے یہ دیکھا نہیں گیا، میں آیا ہوں اس لیے حسین پاک اگر آپ اجازت دے دیں تو میں نہر فرات آپ کے خیمے کی طرف موڑ دوں۔ باہر جا کے سبحان اللہ کا دیکھو مسلمان سبحان اللہ جیسے کشمیر دی وادی ہے نا کہ ٹاکیاں نال بولو تو جناب ایک دوسرے نوں آواز پہنچ جانی، چلو میں تے اتنا ہو سا میرا بھائی تھے جو سی انہوں آواز آ جا سی، میرے دس سی کہ ڈرائی کرنی سبحان اللہ۔ اچھا آپ اگر اجازت دیں حسین پاک، آپ اگر اجازت دیں تو میں نہر فرات کا رخ جو ہے وہ آپ میں کی طرف موڑ دوں۔ حسین پاک کہتے ہیں اس لیے آیا ہے، کہا حسین اجازت دے میں موڑ سکتا ہوں۔ حسین نے کہا چلا جا واپس، میں مانتا ہوں تو نے میرے نانا کا کلمہ پڑھا ہے، میرے نانا کا کلمہ پڑھ کے اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ نہر فرات کو میرے خیمے کی طرف موڑ دے۔ راجا یہ تو تیرا دعویٰ ہے، تو نے ایک کلمہ پڑھا ہے اور میری رگوں کے اندر مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے، اگر میں چاہوں تو حوضے کوثر کو اپنے در پہ بلا لوں، چاہوں تو حوضے کوثر کو اپنے در پہ بلا لوں۔ تو نے ایک کلمہ پڑھا ہے، ایک کلمہ پڑھ کے اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے، میری رگوں کے اندر تو مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے۔ چشتی صاحب میری رگوں کے اندر تو مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے، میں چاہوں تو حوض کوثر کو اپنے قدموں میں بلا لوں، میں چاہوں تو حوض کوثر کو اپنے قدموں میں بلا لوں۔ پھر کہنے دیجئے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں،
مسلمانوں کی تحریک ہے. وہ تحریک کیا ہے؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، حضور کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. حضور کے صحابہ کی ہسٹری کو پڑھا جائے، حضور علیہ السلام کے غلاموں کے واقعات کو پڑھا جائے. میں کریم نبی کے غلاموں، حضور کے سارے صحابہ ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہتے تھے کب حضور علیہ السلام کی طرف کوئی انگلی اٹھتی ہے اس انگلی کو توڑ کر رکھ دیں. حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. آخری بات کرنے لگا ہوں، توجہ فرمانا. عمر بن عبد الود جو جنگ تبوک کا واقعہ ہے، عمر بن عبد الود جب اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھائی، سبحان اللہ کے ساتھ بات کر دو. جنگ تبوک کے اندر ہوا یوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے منع فرمایا تھا، ان سے خطاب کیا تھا کہ میرے غلاموں، کسی نے جو ہے میری اجازت کے بغیر باہر نہیں نکلنا ہے، جب میں اجازت ہوں تب نکلنا ہے. ادھر عمر بن عبد الود جو تھا وہ بہت بڑا پہلوان تھا، کافروں کا بہت بڑا پہلوان تھا. وہ جب باہر نکلا، اس نے باہر نکل کے صدا لگائی، ہے کوئی ایسا جو میرے ساتھ مقابلہ کر سکے؟ عمر بن عبد الود للکار کے کہہ رہا ہے کوئی میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا تو سامنے آ جائے. سارے حضور کے صحابہ، حضور نے منع جو کیا تھا کہ حضور نے منع کیا تھا باہر نہیں نکلنا ہے. سارے حضور کے صحابہ گردنیں جھکا کے کھڑے ہیں. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں دوسری مرتبہ اس نے صدا لگائی. پھر حضور کے غلام ہاتھ باندھ کر نگاہیں نیچے کیے کھڑے تھے، کیونکہ سرکار نے منع کیا تھا کہ آگے کسی نے نہیں آنا ہے، جب میں اجازت دوں گا تب آنا ہے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور کی ناموس اور عزت پر پہرا دینا ہم سب مسلمانوں کا حق ہے. ہم مسلمانوں پر فرض ہے، واجب ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی ذات پر، عزت پر، ان کی عظمت پر اگر کوئی بات آئے تو ہم مار کاٹے جائیں، ختم ہو جائیں، ہماری نسلیں ختم ہو جائیں، لیکن حضور کی عزت پر کوئی آنچ نہ آئے، حضور کی عظمت پر کوئی آنچ نہ آئے. توجہ فرمانا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں تیسری مرتبہ جب عمر بن عبد الود نے سرکار کی طرف منہ کر کے یوں انگلی اٹھا کے اشارہ کیا، اے محمد تیرے غلاموں میں ایسا کوئی نہیں ہے جو عمر بن عبد الود کا مقابلہ کر سکے. قسم بہ خدا جس کی رگوں کے اندر جس کی رگوں کے اندر ابو طالب کا خون دوڑ رہا ہو، جس کی رگوں کے اندر ابو طالب کا خون دوڑ رہا ہو، جس کی رگوں کے اندر سیدنا عبد المطلب کا خون دوڑ رہا ہو، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں وہ کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ غیرت کا امام سیدنا حیدر کرار. سبحان اللہ. اور جڑی گل میں آخر میں بعض لوگوں کو پچھتی نہیں، مولا مشکل کشا، سبحان اللہ. مولا مشکل حیدر کرار، سنیوں کی جان، سنیوں کے امام، سبحان اللہ. ولایت کے تاجدار، چوتھے نمبر کے خلیفہ حیدر کرار. آپ باہر نکلتے ہیں، باہر نکل کے کہتے ہیں اور ایک گستاخ رسول اپنی انگلی کو نیچے کر لے ورنہ تو تیری اس انگلی کو میں توڑ دوں گا. پوچھا گیا آپ کے نبی کی طرف میں نے اشارہ کیا تو میری انگلی توڑ رہے ہو؟ کہا ہاتھ توڑ دوں گا. ہاتھ کو نیچے کر لے گستاخ رسول. اگر تیری یہ انگلی اوپر اٹھی رہی تو تیری یہ انگلی توڑ دوں گا. حضور علیہ السلام کے غلاموں جب حیدر کرار کی اس والیانہ انداز کے اندر اس نے شیر کی آواز کو سنا، اس نے انگلی کو نیچے کیا. حیدر کرار کو یہ محسوس ہو گیا کہ سرکار نے تو منع کیا تھا کہ آگے میری اجازت کے بغیر نہیں آنا ہے. تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اس وقت سیدنا صدیق اکبر کے پاس جاتے ہیں. صدیق اکبر آپ سرکار سے سفارش کر رہے ہیں، سرکار مجھ سے راضی ہو جائیں، گستاخی ہو گئی ہے، بے ادبی کر بیٹھا ہوں، سرکار نے منع کیا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ سرکار دو عالم سے دیکھیں پھر حضور سے جو محبت کرنے والے آخری جملہ کہنے لگا، جو حضور سے محبت کرنے والے آپ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پر پہرا دینے والے توجہ کریں. میرے کریم نبی صلی اللہ
وسلم کے غلاموں حیدر کرار آخرکار عمر پاک کے پاس عثمان پاک کے پاس سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے. اب وہاں سے کوئی معافی نامہ ملنے والا نہیں تھا. آخرکار ہمت باندھی سرکار کے قدموں میں جا کے بیٹھے. سرکار کے قدموں میں گرے نا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیدر کرار کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور مسکرا کر فرمایا علی جو میری عزت و ناموس پر پہرا دیتا ہے اس کی جگہ قدموں کے اندر نہیں, اس کی جگہ میرے سینے کے سامنے ہے. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. فاقتلوہ راجہ صاحب ایک گل ایک ہوں نا کہ وہ سیدھی عملی بل کرنے سیدھی عملی نہیں دینی کرنی پیسے کہاں ہے نہیں کسی ہے میں نہیں نکلا. آخر پر نعرہ ماروں گا, آپ نے جواب دینا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ اذان ہو چکی ہے, سنتیں پڑھیں گے اور انشاءاللہ نماز فوراً کھڑی ہو جائے گی. نعرہ تکبیر. ایک بار جڑے بیٹھے تو جناب لنگر کھانے واسطے آئے, صرف لنگر ہی نہیں کھانا ہے, یہ لنگر جناب لنگر دا حق ادا کرنا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. جس بندے نے دعائے قنوت یاد ہے اور نہ بولے, جس کو نہیں یاد ہے وہ ضرور بولے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. ہاتھ اٹھا کے اپنے جواب میں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت. ابھی تک سب کی آواز بلند نہیں. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. اچھا میں آپ کو ایک اور بات کروں. 18 رمضان المبارک کو مجھے دائیں سائٹ پہ فالج ہوا, دائیں سائٹ پہ فالج ہوا تو 24 رمضان المبارک کو ہماری مسجد کے اندر تحریک کا پروگرام ہم نے رکھا. تو وہاں پر جب تحریک کا بندہ آیا تھا اسے ہم نے بلایا, تو جب تاجدار ختم نبوت کی بات آئی تو نعرہ لگانے لگے. تو ایک ہمارے قاری صاحب تھے تو انہوں نے نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت. میں نے جوش آ گیا, میں کہا یار بیمار تو میں بھی ہوں, مرنا تو بھی ہے, حضور کے نام سے ہی مار جانے کو جانا ہے. پھر نعرہ ایک نہیں, نعرہ ایک لائے کہ بازی صاحب جڑا حرکت نہیں کرتا اسی اور ہی کرنا شروع ہو گیا. قسم با خدا تاجدار ختم نبوت